اظلم ممن منع مساجد اللہ، کوئی معافی نہیں، بالکل معافی نہیں۔ وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا ان سب کا باپ ہو، جو مسجد کے معاملے میں ظالم ہے، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے، اے دنیا والو، جو میرے گھر کو گرائے گا، بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ پھر اللہ نے کیا کہا، کتنی بڑی بات ہے، مسجدیں زندہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، مسجدوں کی زمین فرش سے لے کر عرش تک زندہ ہوتی ہے، فرشتوں کی آمد و رفت کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، اللہ فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ سورہ طارق پڑھیں جا کر، اور ہمیں تو پکڑا ہوا ہے، پاکستان کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں حکمران آپ کے، گدھے کے دماغ والے ہیں، کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے۔ قیامت کی صبح تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ اسلام کے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھے گا۔ جب تم اداروں کے سربراہ شیطان بٹھاؤ گے تو نیچے رحمان کی رحمت نہیں آئے گی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دانشور صحابی ہیں، دانشور صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اتقوا دعوات المظلوم، دعوات المظلوم، ڈر جاؤ مظلوم کی بد دعا سے۔ کیا فرمایا؟ اتقوا دعوات المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجدوں کو خراب کرتا ہے، مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے۔ اور مظلوم کون ہوئی؟ مسجدیں جن سے روکا جائے۔ اور مسجدیں کون ہیں؟ ہم سے زیادہ زندہ ہیں۔ یہ مسجدیں، اللہ کے گھر ہم سے زیادہ زندہ ہیں، کیونکہ یہ وہ زندگی ہے جس کا شعور فرشتوں کو ہے اور رب کبریا اور خالق کائنات کو ہے۔ اور یہ براہ راست ہے، تم منتیں کرتے ہو رب کی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے قبول نہیں کرتا ہے، ذلت اور رسوائی مسلط ہے، مالی کساد بازاری مسلط ہے، لیکن یہ فرشتے کیا رب کو پیغام نہیں پہنچاتے کہ اے اللہ تیری زمین پہ تیرے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، اور قصدن عمدن کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار۔ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو۔ مظلوم، ہر سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑی مظلوم وہ مسجد ہے جس مسجد کو شہید کیا جائے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شہید کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے حق چھینا گیا وہ بھی مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا وہ بھی مظلوم ہے، جس کا موبائل چھینا گیا وہ بھی مظلوم ہے، جس کی گاڑی چھینی گئی وہ بھی مظلوم ہے۔ ظالم ہر وہ شخص ہے جو ظلم کرتا ہے، حق چھینتا ہے، پریشان کرتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، بے وقوفوں کے گاؤں میں نہیں رہو۔ بیت اللہ کو گرانے ابرہہ آیا تھا، ابرہہ آیا تھا، اللہ نے اس کو عذاب دے کے نشانی بتائی ہے کہ میں مسجدوں پر ظلم کرنے والوں کا یہ حشر کرتا ہوں۔ اللہ نہ بھی کرتا ویسے گردنیں مروڑ دیتا، پڑے رہتے۔ کیسے بنایا؟ کعصف مأکول، ہائے ہائے، کھا کے گائے جب چارہ گوبر کرتی ہے، وہ جب گوبر سوکھ جاتا ہے اس کو بھوسے کی مانند بنا دیتے ہیں، ایسے، اور جس کو تم پھکیاں کہتے ہو، پھکی کی ٹائپ بن جاتی۔ اس طریقے سے ابرہہ کے ہاتھیوں جیسے، جو زمین کا سب سے طاقتور لشکر تھا، وہ ایک بیت اللہ پہ ظلم کی نیت سے آیا، اللہ نے اپنے گھر کو بچایا اور ان کو بھوسا بنا دیا۔ ضروری تھا بھوسا بنانا؟ مار دیتا۔ کیسے مرتے ہم؟ ہماری تو موت جیسے آتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، صحیح سلامت ہمارا چہرہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ چہرہ دکھاؤ جی، جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ رکھ لیتے ہیں لوگ، چہرہ دیکھ لیں، چہرہ دیکھ لیں۔
ایسے ظالموں جو مسجدوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے چہروں کی رب کبریا شناخت ختم کر دیتے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم ترقی کریں گے، تم کہتے ہو ہم ترقی کریں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار، فرمایا مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ، یہ آسمانوں پر ایسے چڑھتی ہے جیسے چنگاری نکلتی ہے، چنگاری نکلتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، مظلوم کی آہ آسمان پر چنگاری کی طرح جاتی ہے۔ چنگاری کیسی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھی چنگاری کو، ہم نہیں دیکھتے نا، ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے حکمران نیک ہیں بد ہیں، کون ہے، بس علاقے کا بدماش ہے، اس سے ایس ایچ او ڈرتا ہے، بس اس کو ووٹ دینا ہے۔ ہماری تو آنکھیں اتنی بینا ہیں، بس ہم صرف اتنے عقل مند ہیں، اس کے آگے ہماری عقل بند ہے۔